ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کیونکہ جو درود ہے یہ گناہوں کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا جنت میں مقام دیکھ کے مروں، کیونکہ مومن نے جنت میں تو جانا ہے نا۔ جو جہنم بنی ہے دشمن علی کے لیے بنی ہے، ماشاءاللہ۔ جس کے دل میں علی کی ولا ہے وہ جنت میں تو ضرور جائے گا، اس کا آخری سٹاپ جنت ہے۔ اس لیے واجبات کو ادا کیا کرو، محرمات سے بچا کرو، تو تم جنتی ہو۔ جنتی تو ویسے ہیں لیکن جلدی جو ہے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس طرح امام جعفر صادق کے محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو ٹھنڈی سانس لے کر کہا میرے اللہ مجھے جنت عطا کر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا۔ تو مولا نے فرمایا تو کیسی دعا مانگ رہا ہے؟ کہا مولا جنت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ کہا تیرے دل میں ہماری ولا نہیں ہے، کیا بات ہے، بیزاری نہیں ہے۔ جیو جیو مولا ولا بھی ہے بیزاری بھی ہے۔ مولا نے فرمایا تو جنتی ہے، خدا سے یہ دعا مانگا کر اللہ تجھ سے ولایت کی نعمت کو سلب نہ کر لے، چھین نہ لے۔ یہ دعا کیا بات، ماشاءاللہ جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب میرے ساتھ ہے۔ خاتمہ بن ایمان جو کہا جاتا ہے، خاتمہ بن ایمان یہی کہا جاتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب آخری دم تک ہو، یہ خاتمہ بن ایمان ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا جنت میں مقام دیکھ کے مروں خود، کہ میرا کتنا مقام ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقام جنت میں دیکھا تھا تو پھر موت کو قبول کیا تھا، دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ روزانہ باوضو ہو کے 100 مرتبہ سونے سے پہلے محمد والے محمد پہ درود پڑھ کے سونا۔ ماشاءاللہ جیو اللہم صلی علی محمد والے محمد، یہ درود پڑھ کے سو جائے تو مولا نے فرمایا وہ مرنے سے پہلے اپنا جنت مقام دیکھ کے مرے گا۔ میرا یہ مقام ہے محمد والے محمد بلند تر سلمان، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اور ایک بندہ مچھلی خرید کے گھر آیا، سردیوں کا موسم ہوگا شاید، گرمیوں کو کون کھاتا ہے؟ بیوی کو اسے پکاؤ میں آتا ہوں۔ جب وہ واپس آیا بیوی سے پوچھا مچھلی تیار ہو گئی ہے؟ بیوی کہتی ہے مچھلی کہاں سے لے کے آیا ہے؟ درود بھیجے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کیونکہ جو درود ہے یہ گناہوں کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا جنت میں مقام دیکھ کے مروں، کیونکہ مومن نے جنت میں تو جانا ہے نا۔ جو جہنم بنی ہے دشمن علی کے لیے بنی ہے، ماشاءاللہ۔ جس کے دل میں علی کی ولا ہے وہ جنت میں تو ضرور جائے گا، اس کا آخری سٹاپ جنت ہے۔ اس لیے واجبات کو ادا کیا کرو، محرمات سے بچا کرو، تو تم جنتی ہو۔ جنتی تو ویسے ہیں لیکن جلدی جو ہے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس طرح امام جعفر صادق کے محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو ٹھنڈی سانس لے کر کہا میرے اللہ مجھے جنت عطا کر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا۔ تو مولا نے فرمایا تو کیسی دعا مانگ رہا ہے؟ کہا مولا جنت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ کہا تیرے دل میں ہماری ولا نہیں ہے، کیا بات ہے، بیزاری نہیں ہے۔ جیو جیو مولا ولا بھی ہے بیزاری بھی ہے۔ مولا نے فرمایا تو جنتی ہے، خدا سے یہ دعا مانگا کر اللہ تجھ سے ولایت کی نعمت کو سلب نہ کر لے، چھین نہ لے۔ یہ دعا کیا بات، ماشاءاللہ جو ہے
ولایت علی ابن ابی طالب میرے ساتھ ہے۔ خاتمہ بن ایمان جو کہا جاتا ہے، خاتمہ بن ایمان یہی کہا جاتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب آخری دم تک ہو، یہ خاتمہ بن ایمان ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا جنت میں مقام دیکھ کے مروں خود کہ میرا کتنا مقام ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقام جنت میں دیکھا تھا تو پھر موت کو قبول کیا تھا، دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے، روزانہ باوضو ہو کے 100 مرتبہ سونے سے پہلے محمد والے محمد پہ درود پڑھ کے سو جائے۔ ماشاءاللہ جیو اللہم صلی علی محمد والے محمد، یہ درود پڑھ کے سو جائے تو مولا نے فرمایا وہ مرنے سے پہلے اپنا جنت مقام دیکھ کے مرے گا، میرا یہ مقام ہے۔ محمد والے محمد بلند تر سلوات، صلی علی محمد والے محمد۔ اور ایک بندہ مچھلی خرید کے گھر آیا، سردیوں کا موسم ہوگا شاید، گرمیوں کو کون کھاتا ہے، بیوی کو اسے پکاؤ میں آتا ہوں۔ جب وہ واپس آیا بیوی سے پوچھا مچھلی تیار ہو گئی ہے؟ بیوی کہتی ہے مچھلی کہاں سے لے کے آیا ہے، اس میں تو آگ بھی اثر نہیں کر رہی، جیو ویسے کی ویسے پڑی ہے، ٹھنڈی پڑی ہے، آگ اثر نہیں کر رہی۔ پریشان ہو گیا، مچھلی کو اٹھایا رسول خدا کی خدمت میں آیا، تو جو میرے رسول شہبازیوں کہا یا رسول اللہ بازار سے مچھلی خرید آیا ہوں، اس پہ آگ اثر نہیں کر رہی، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے، مچھلی سے پوچھ لیتے ہیں۔ پریشان کیوں ہوتا ہے، مچھلی سے مردہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبی کے ہاتھوں پہ تو پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، رسول کے ہاتھوں پہ مچھلی آئی، رسول خدا نے سوال کیا ہے مچھلی تجھ پہ آگ کیوں نہیں اثر کر رہی، وجہ کیا ہے؟ مچھلی کو اللہ نے قوت گواہی عطا کی، بولنے کی طاقت دی۔ کہا یا رسول اللہ میں جب دریا میں تھی، کچھ لوگ کشتی پہ سوار ہو کے دریا کو عبور کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص بواضح بولا تو پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا پڑھنا مجھے اتنا اچھا لگا میں نے بھی دریا میں پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پڑھ رہی تھی، ایک دفعہ غیب سے ندا آئی، آئے مچھلی جو تو محمد و آل محمد پہ درود بھیجتی ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے تجھ پہ آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور ایک درود کے بارے میں اور بھی عرض کر دوں، بسم اللہ، واہ واہ، یہ مچھلی میں یہ دوسرا اپنا شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ شہد میں شفا ہے، سنی شیعہ روایت ہے۔ تو یہی رسول خدا صحابہ کرام مجھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں شہد کی مکھی، ماکھی کی مکھی اڑتی ہوئی آئی، رسول نے سوال کیا شہد کی مکھی تو مختلف پھولوں پہ جاتی ہے، رس چوستی ہے، وہ تو کڑوا ہوتا ہے، تو اتنی مٹھاس کیسے پیدا کر لیتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کہا یا رسول اللہ میں مختلف پھولوں پہ جاتی ہوں، رس چوستی ہوں، منہ میں رکھتی ہوں، وہ کڑوا ہوتا ہے، منہ میں رکھ کر آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجتی ہوں، وہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے سنی شیعہ بھائی تشریف فرمائے، مولا آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ جو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری، اس کا ثواب بڑا ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ذکر والی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ یا علی کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
ہمارے امام وہ ہیں جو برادر سنت کے جو امام ہیں حضرت ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں۔ بسم اللہ حضرت ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تمہاری زندگی کی کیا کتنی ہے؟ اس نے کہا 2 سال۔ اس نے کہا آپ اتنی عمر کے 2 سال کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا 2 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں علم حاصل کیا ہے میں وہی زندگی جانتا ہوں۔ میری وہی زندگی ہے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ ان کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من قالا یا علی وحدہ مرہ، جس نے صرف ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے کیا ہے کہ جو علی کے دشمن ہیں ان سے بیزاری رکھتا ہو پھر یا علی کہتا ہو، علی کے دشمن سے بیزاری کر کے نعرہ لگاتا ہے یا علی، صرف ایک مرتبہ کہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کالثواب، اس کا ثواب جانتے ہو؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کتنا ثواب ہے تم نے جو میرے دادا علی کا نام لیا ہے۔ 16 الف قرأت القرآن الذی اختمہ، میں جعفر صادق علیہ السلام 16 الف 16,000 مرتبہ قرآن کو ختم کروں۔ کون؟ چھٹے امام فرماتے ہیں میں خود 16,000 مرتبہ قرآن کو ختم کروں، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ قرآن کو ختم کروں۔ کوئی میرے دادا علی کا موالی دل کی گہرائی سے جب ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، میرا 16,000 مرتبہ پڑھا ہے قرآن کا ثواب اس مومن کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ یا علی، یہ ہے ثواب یا علی مدد کہنے کا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میرے سنی شیعہ بھائیو، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ تقریباً دوسرے تیسرے دن قدم میں شرکت کرتے ہیں تو یہ مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نے مولوی نے نہیں بتایا کہ موت کا مزہ کیسے ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، کسی نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ کوئی آئے تو پتا چلے واپس بھی کیسے موت کا مزہ تھا، مرا ہوا واپس آئے تو بتائے۔ تو یہی سوال کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا کہ مولا موت کا مزہ کیسے ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا جو بندہ مشرق سے لے کر مغرب تک، جو بھی بندہ دنیا کے جس کونے میں دنیا سے جاتا ہے، جانے سے پہلے میرے دادا علی کی زیارت ضرور کرتا ہے، میرے دادا علی کی زیارت ضرور کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہو، سامنے مولا کو دیکھتا ہے تو اس کی موت کا مزہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا دشمن علی ہو، سامنے مولا کو دیکھتا ہے، آگے ان کی سرداری ہے، تو اس کی موت کا مزہ زہر سے زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے، دشمن علی کا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جہاں نہیں ہوتی ہے نا اسی جگہ پہ آتی ہے، ایک جگہ مختص ہے، اس جگہ پہ روح قبض ہونی ہے۔ اسرائیل سلیمان نبی جو تھے، اور اس کی محفل میں ایک ہند کا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہندوستان بہت پرانا ہے، ہند کا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسرائیل اندر داخل ہوئے تو اس بندے کی طرف گھور کے دیکھا، اور بندہ اسرائیل چلا گیا، وہ بندہ ڈر گیا ہے، کہتا یا نبی اللہ یہ کون تھا؟ کہا یہ تو اسرائیل تھے، وہ اور کانپنے لگ گیا۔ کہا یا نبی اللہ بھی مجھے ہند پہنچاؤ بچوں کے پاس۔
نبی کے اختیار میں ہوا تھی، ہوا کو حکم دیا اس کو ہند چھوڑ دے، اس وقت چھوڑ دیا۔ دوسرا دن اسرائیل آئے تو اسرائیل سے رسول جناب سلیمان نے پوچھا نبی نے کہ تو نے بندے کو ڈرا دیا تھا، ہندی بندے کو ڈرا دیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کہا یا نبی اللہ میں نے اس کا 1 گھنٹے بعد روح قبض کرنا تھا ہند میں، میں نے اس کو آپ کی محفل میں دیکھا ہوا پایا، میں نے سوچا اس کے لاکھوں ہاں کروڑوں ہاں پر بھی ہونا 1 گھنٹے میں ہند نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ میں نے اس کا روح قبض کرنا، لیکن جب میں 1 گھنٹے کے بعد اسی جگہ پہ پہنچا جہاں اس کا روح قبض کرنا تھا، اس کو اسی جگہ پہ موجود پایا۔ یہ ہے موت کا جگہ مخصوص ہے، اور جس جگہ پہ بندہ دفن ہوتا ہے وہ جگہ نطفے کے ساتھ اس مٹی کو ملا دیا جاتا ہے، اسی جگہ پہ دفن ہوگا، یہ جگہ کی مٹی ہوگی اسی جگہ پہ دفن ہوگا۔ اور مولا کتنے تک ختم پڑھنا ہے بتائیں نا، میں پھر آپ نکلتا جاؤں گا، ایسے تو بہت میں نے تو بھی شروع کیا ہے، پھر سے ختم کیا نا، پھر ایسے نہ ہو کہ آواز بلند صلوات۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ، پر محمد والے محمد صلوات۔ اور یہ مولا علی جب ابی طالب کی دیکھو کتنے مولا علی کے فضائل رسول خدا بیان کرتے، ذکر علی عبادہ، نظر علی وجہ علی عبادہ، حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، ذکر سننا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور مولا اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد مولا علی کی غربت سن لو، یہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت اہل سنت بھائیوں میں پائی جاتی ہے، وہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب مولا علی دنیا سے جانے لگے تو حسن جناب حسن کو وصیت کی کہ بیٹا حسن مجھے غسل کفن دے کر تابوت میرا جنازہ رکھ کے ایک ناکہ پہ سوار کرنا، ایک ناکہ پہ سوار کرنا، اور ناکہ کی مہار لے کر کوفہ سے باہر جاؤ گے تو آگے ایک نقاب پوش بندہ ملے گا، اس کو مہار دے دینی ہے، سوال نہیں کرنا، پھر سوال نہیں کرنا۔ مولا نے کفن دیا بابا علی کو، تابوت میں بند کیا، ناکہ پہ رکھا، ناکہ یعنی اونٹنی، جمل اونٹ کو کہتے ہیں اور عربی میں ناکہ مادہ کو کہتے ہیں، اونٹنی کو۔ تابوت رکھا، لے کے چلے باہر، آگے کے نقاب پوش ملا، اس نے ہاتھ دراز کیا، امام حسن نے وہ رسی اس کے ہاتھ پہ تھما دی اور پیچھے ہٹے، اور پھر ہٹ کے سوال پوچھا، اے بندہ خدا مجھے بتا تو ہے کون؟ کہا تجھے بابا نے منع نہیں کیا کھڑا کہ سوال نہیں کرنا؟ کہا بابا میں نے منع کیا تھا، دیتے وقت میں نے سوال نہیں کیا، میں پیچھے مڑا ہوں، اب میں وقت کا امام ہوں، بتا تو کون ہے؟ نقاب پوش نے نقاب پلٹا تو کیا دیکھا؟ سامنے مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات، محمد والے محمد۔ تو امام حسن نے عرض کی بابا آپ کا تو تابوت ہم نے ناکہ میں رکھا ہوا ہے، کہا جو بندہ مشرق سے لے کر مغرب تک جو میرا ماننے والا مرتا ہے اس کو لینے کے لیے میں خود آتا ہوں، میں اپنے آپ کو لینے کے لیے کیوں نہ آتا؟ یہ کی روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا تابوت تیار کرنا، غسل کفن دے کر آگے سے خود تابوت اٹھے گا، پیچھے سے آپ نے اٹھانا ہے، اور جہاں پہ تابوت رک جائے تو نے وہیں رکھ دینا ہے، اور ساتھ تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ گے، ایک لکڑی کا تخت برآمد ہوگا، وہ اٹھاؤ گے تو نیچے خودی خدائی قبر، اس میں ایک تختی ہوگی نیچے قبر میں،
جس پہ کلندہ ہوگا، یہ قبر حضرت نوح علیہ السلام نے مولا علی کے لیے تیار کی ہے۔ واہ حضرت نوح علیہ السلام نے سبحان مولا علی کے لیے تیار کیا۔ کیوں کہ جو کوفہ کی مسجد ہے، مسجد کوفہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ گھر تھا، جہاں سے یہ پانی نکلا تھا وہ تنور صحن، یہ کوفہ مسجد جو ہے ابھی موجود ہے اس جگہ پہ، جہاں سے پانی نکل کے ساری جگہ پھیل گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں مولا علی ابن ابی طالب دفن ہے۔ آدم کیسے دفن ہے؟ طوفان نوح آیا تو شام کی طرف جب کشتی گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت وہاں سے نکال کر کشتی پہ سوار کرا دیا، اور کشتی جو ہے اسی بندوں کو لے کر کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری تھی۔ کوہ جودی کون سی ہے؟ یہی نجف کا علاقہ، یہاں ٹھہری تھی۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا، اور پھر آپ خود دفن ہوئے۔ درمیان میں مولا علی کی قبر بنا کے گئے تھے، اور مولا کی زیارت پہ جائیں تو 3 زیارتیں پڑھنی پڑتے ہیں۔ آدم کی پڑھنی پڑتی ہے، السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ۔ نوح کی بھی پڑھنی پڑتی ہے، السلام علیکہ یا نوح نجی اللہ۔ اور مولا علی کی بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں غربت بتا رہا ہوں، مولا کی غربت کیا ہے؟ قبر کا نشان مٹا دیا گیا مولا علی کی قبر کا۔ کتنی دیر پتہ نہیں تھا، خاص بندوں کو صحابیوں کو پتا تھا کہ یہ مولا علی کی قبر یہ ہے، باقی مٹا دیا تھا نجف میں۔ کب ظاہر ہو رہا ہے؟ 180 ہجری میں، 40 ہجری میں جو ہے مولا کی شہادت ہے، دفن ہوئے 40 ہجری میں، اور 180 ہجری کتنے سال بن گئے؟ 140 سال کے بعد قبر ظاہر ہو رہی ہے۔ کیوں کہ مولا علی علیہ السلام نے سب ہر جنگوں میں کسی کا ماما مارا ہوا تھا، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، وہ دشمنی تھی، دشمنی آ رہی ہے آج تک نہیں ختم ہوئی جی۔ اور جو ہے وہ کس طرح ظاہر ہوئی قبر کہ ہارون رشید نے اپنے شکاری کتے ہرن کے پیچھے دوڑائے، اور ہرن کے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں اور ہرن دوڑ رہے ہیں، اور جو نجف کہتے ہیں بلند جگہ کو، یہ ٹیلا تھا بڑا اونچا، یہاں پر ہرن جو ہے بیٹھ گئے۔ اب ہرنوں کو پتا ہے، جانوروں کو پتا ہے کہ اس جگہ پہ ہمیں امان ملے گی، یہ مولا علی کی قبر پہ پہنچ رہے ہیں۔ تکبیر اللہ یا رسول اور کتے جو تھے وہ بھونکنا بھی بند کر دیا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے دیکھا اب کتوں کو بھی پتا ہے یہ مولا کی قبر ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ کتوں کو بھی پتا ہے مولا کی قبر ہے، ہم اس پہ نہیں جا سکتے۔ اب جو ہے ہارون رشید نے سوچا میرے یہ کتے تو ایسے ہیں، یہ گور سے بھی شکار نکال لیتے ہیں، گر سے بھی، وجہ کیا ہے؟ اور کتے چھوڑے، وہ بھی دوڑتے آئے اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ تو پھر ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق کے جو بیٹے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کو قید میں رکھا ہوا تھا، 12 سال قید ہو گئی تھی، 14 سال قید میں رکھا ہے ہارون رشید نے چھٹے امام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد میں۔ تو اس سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، وجہ کیا ہے، کتے نہیں جا رہے یہاں؟ تو مولا نے فرمایا یہ میرے دادا علی کی قبر ہے یہاں۔ یہ دیکھو اتنے عرصے بعد مولا کی غربت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، نفس کو، روح کو نہیں آتی، روح زندہ رہتی ہے۔ اس لیے ہم جو ختم پڑھتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، ان کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا جب قبرستان سے گزر رہے ہو بواز بلند کہو السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبروں والوں میرا سلام ہو۔ سینکڑوں من مٹی کے نیچے آپ کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔
مرد سلام کا جواب دے رہے ہیں، وہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں ناظر بھی ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہمارا نبی نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے، اس سے مدد بھی نہ مانگو، یا رسول اللہ مدد بھی نہ کرو، یا رسول اللہ مدد میں حاضر بھی نہیں ہے۔ ہم گناہگار جب سلام کرتے ہیں ہم حاضر بھی ہو جاتے ہیں ناظر بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمارا نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ یہ ہم نے خود نبی کی عظمت کو گھٹایا ہوا ہے، خود نے ہم نے نبی کی عظمت کو گھٹایا ہوا ہے کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بن رہا ہے۔ ان نبی و نبی، میرے سنی شیعہ بھائیو، ان نبی و نبی ان کانا سبی نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک بے شک نبی نبی ہوتا ہے۔ الامام و اماما واہ واہ ان کانا سبی امام امام ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے خود نبی کی عظمت کو گھٹایا ہوا، 40 سال کے بعد نبی بنا ہے، نبی تھا اس لیے نبوت آئی۔ اللہ نے کہا فرمایا اپنا کردار پیش کر 40 سال میں، تاکہ لوگ تمہیں امین کہنا شروع کر دیں، یہ سچا ہے، پھر جو تو بات کرے گا تیری بات مان جائیں گے۔ جب 40 سال تبلیغ کی کردار پیش کیا نبی نے مشرکین سے پوچھا، میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم مان جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں جاؤ دیکھو لشکر نہ ہو تو پھر مجھے جھوٹا کہو۔ کہا آپ کو جھوٹا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہماری لشکر ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں تک پہنچے، سبحان اللہ۔ جب یہاں تک پہنچے تو اللہ نے کہا اب میری توحید کا اعلان کر۔ اس وقت نبی نے اعلان کیا، نبی پہلے تھے، کیوں؟ ان کا نور اس وقت تھا جب کچھ نہیں تھا۔ ان کا نور کب، محمد کا نور کب تھا؟ آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے محمد کا نور تھا، اور پیغمبر پاک کا نور سب سے پہلے تھا، حضرت آدم کی پتلا بننے سے پہلے۔ کنت نبی آدم و بین الماء والطین، ابھی آدم کا خمیر بھی نہ گودا تھا، اس وقت نبی فرماتے ہیں میں نبی تھا۔ ہم نے خود عظمت گھٹائی ہوئی ہے، اس لیے عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، عیسیٰ سے افضل ہے تمہارے نبی سے، کیوں؟ کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بن رہا ہے، اور ہمارا نبی تیسرے دن کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اور تمہارا نبی دنیا سے چلا گیا، تم کہتے ہو وہ زندہ بھی نہیں ہے، نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے۔ ہمارا نبی تو چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، ابھی حاضر کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے خود اپنے نبی کی عظمت کو ہٹایا ہے۔ اللہ نے تو اتنی قسمیں کھائی ہیں ہمارے نبی کی، اور آیت واللیل اذا سجا ما ودعک ربک ما کلام، اللہ نے اپنے حبیب کے تشفی قلب کی قسم کھائی، اور آیت الم نشرح لک صدرک میں اللہ نے اپنے حبیب کے سینہ اقدس کی قسم کھائی، اور آیت فلنولیجنک قبلۃ ترضاها میں اللہ نے اپنے حبیب کے رخ انور کی قسم کھائی، اور آیت ما کذب الفؤاد ما رأى میں اللہ نے اپنے حبیب کی من کی قسم کھائی، اور آیت ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی میں اللہ نے اپنے حبیب کی دہن کی قسم کھائی، اور آیت یسرنہ بلسانک میں اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کی قسم کھائی، اور آیت تہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی میں اللہ نے اپنے حبیب کی طہارت کی قسم کھائی، اور آیت انما یرید اللہ ولیذھب میں اللہ نے اپنے حبیب کی عصمت کی قسم کھائی، اور آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی ولایت کی قسم کھائی، اور آیت نزل بروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین میں اللہ نے اپنے حبیب کے پاکیزگی ظرف کی قسم کھائی، اور آیت ما رمیتا وَإِذْ رمیتا لیکن اللہ رما میں اللہ نے اپنے حبیب کی ہاتھوں کی قسم کھائی، اور آیت ما زاغ البصر وما طغى میں اللہ نے اپنے حبیب کی بصارت کی قسم کھائی، اور آیت اذن وایتن میں اللہ نے اپنے حبیب کی سماعت کی قسم کھائی، اور آیت سنقرئک فلا تنسى میں اللہ نے اپنے حبیب کے
حفظ قسم کھا کر کائنات کو بتایا اسے نسیان نہیں ہوتا۔ آیت انہم لفی سکراتہم یمہون میں اللہ نے اپنے حبیب کے دماغ کی قسم کھا کر کائنات کو بتایا اسے ہذیان نہیں ہوتا۔ اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، اے صاحبان خرد، اگر میرے محبوب کو پہچاننا چاہتے ہو، میرے رسول کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اگر میرے رسول کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا رسول بشر میں نہیں ملے گا، مخلوق میں نہیں ملے گا، مسجد میں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو پہچاننے کے لیے ایک لا بتایا، ایک آئین بتایا، ایک دستور بتایا، ایک منشور بتایا کہ پہلے اللہ نے فرمایا مجھے پہچانو کہ میرا کتنا مقام بلند ہے، کہ میری ذات الحمدللہ رب العالمین ہے، اور میرے محبوب کی ذات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، شفیع المذنبین۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ محمد وآل محمد بلند تر سلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ مولا سلامت میں پیار ہو۔ اور یہ جو گھرانہ ہے ان کا اول نام محمد ہے، اوسط نام محمد ہے، آخر نام محمد ہے، کلو نام محمد ہے۔ ان کا پہلا بھی محمد ہے، واہ واہ، درمیان والا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ 12 امام رسول کی حدیث ہے، اول نام محمد، اوسط نام محمد، آخر نام محمد، کلو نام محمد، پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ توجہ میری طرف رہے۔ 11 سے ٹائم ہوئے، پہلے کہہ رہا تھا 11 سے ٹائم آگے جائے گا تو لوگ دیکھنے لگ جائیں گے بھی مول صاحب جو ہے نا وہاں سے بولا صلوات، اللہم صلی اللہ۔ 10-15 منٹ بس اور بھی آپ کو آخری محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو کسی نے یہی سوال امام جعفر صادق سے پوچھا اللہم صلی اللہ محمد کہ آپ نے نانا نے وعلی فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہوگا، درمیان والا بھی محمد ہوگا، آخری بھی محمد ہوگا، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، لیکن آپ کے نام تو مختلف ہیں۔ کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی محمد باقر ہے، کوئی جعفر صادق ہے، کوئی موسیٰ کاظم ہے، کوئی علی رضا ہے، کوئی محمد تقی ہے، کوئی علی نقی ہے، کوئی حسن عسکری ہے، کوئی محمد مہدی ہے۔ آپ کے نام تو مختلف ہیں۔ مولا نے اس کا ظرف دیکھا، ہمارے امام اس کا ظرف دیکھتے تھے، اس سے مطابق اس کو سوال کا جواب دیتے کہ یہ سمجھ جائے صحیح۔ ماشاءاللہ۔ مولا نے فرمایا یہ قرآن اٹھانا، اس نے قرآن اٹھایا، مولا نے فرمایا کیا ہے؟ کہا مولا ہے، کہا اس کو کھول، کہا پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ کہا فاتح، دوسری بقرہ، آل عمران، نساء، معاہدہ، انعام، اعراف، انفال والناس تک صورتیں پڑھ دی 114۔ مولا فرماتے بند کر، کہا کیا ہے؟ مولا قرآن ہے۔ مولا نے فرمایا بندہ خدا ابھی تو کہہ رہا تھا یہ فاتح ہے، یہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، معاہدہ ہے، ناس ہے، ابھی تو کہہ رہا ہے قرآن ہے۔ بندہ خدا جس طرح قرآن کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے، کوئی سورت فاتح ہے، کوئی بقرہ ہے، کوئی آل عمران ہے، کوئی نساء ہے، جب ان صورتوں کو جمع کیا جائے 14 صورتوں کو جمع کیا جائے تو قرآن بنتا ہے۔ اسی طرح ہمیں علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے، کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی محمد باقر ہے، کوئی جعفر صادق ہے، کوئی موسیٰ کاظم ہے، کوئی علی رضا ہے، کوئی محمد تقی ہے، کوئی علی نقی ہے، حسن عسکری ہے، کوئی مہدی ہے، لیکن ہمیں اکٹھا کیا جائے ہم سارے کے سارے محمد بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، اور یہ عزاداروں ملک کی عظمت لوگوں نے پہچانی نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں 140 سال کے بعد قبر کا نام معلوم ہو رہا ہے۔ اور جب یہی لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا
ابن زیاد نے دور دراز علاقوں سے تماشائیوں کو بلایا ہوا تھا، شرابیوں کو بلایا ہوا تھا. علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. رسول زادیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھی. میرے سنی شیعہ بھائیو، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے. کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. اور کربلا اس میدان میں یہ اعلان نہیں کیا کسی نے جس نے حسین سے بدلہ لینا ہو اولاد حسین قید ہو کے آ رہی ہے. نہیں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو اولاد علی قید ہو کے آ رہی ہے. عزادارو، جب یہ اعلان ہوا تو اس طرح بدلہ لیا گیا. امام سجاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نہ پھوپھی مجھے پہچان سکتی تھی نہ میں پھوپھی کو پہچان سکتا تھا. عزادارو، جب یہی لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا، امام باقر سے روایت ہے کہ میری دادی زینب کی نظر اس ہونٹ پہ پڑی جس پہ میری پھوپھی سکینہ سوار تھی. بی بی سکینہ نے سوال کرنا چاہا، رک گئی. کہا بی بی زینب نے کہا سکینہ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں، جب سے میں نے کوئی بات کی ہے نا شمر نے مجھے تماچے مارے ہیں. میرے رخسارو کو دیکھو، میرے رخسارو کا رنگ سرخ ہو گیا ہے. بی بی کہتی ہے ہاں سکینہ، تیرا چچا جو نہیں ہے، تیرا بابا حسین جو نہیں ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے، میں بڑی پیاسی ہوں، مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. یا چھت پہ جو تماشائی عورتیں چڑھی ہوئی تھی، ایک عورت نے سنا یہ چھوٹی سی بچی پیاسی ہے، یہ قیدن پیاسی ہے. اس نے اپنی بچی کے ہاتھ میں پانی کا جام دیا. کہا چھوٹی قیدن کو تو پانی بھی پلاؤ اور بڑی قیدن کو کہنا ہمارے لیے 2 دعائیں بھی مانگے. عزادارو، یہ پانی لے کے آئی. کہا بڑی قیدن یہ میری ماں کہہ رہی ہے جو چھت پہ چڑھی ہے. اس نے کہا یہ چھوٹی بچی پانی بھی پیے، ہمارے لیے 2 دعائیں بھی مانگے. بس 2 جملے سن لو عزادارو. بی بی زینب کی آواز آئی، بچی تیری کون سی دعا ہے؟ تیری دعائیں کون سی ہے؟ کہا میری پہلی یہ دعا ہے، یہ کم سنی میں 4 سال کی عمر میں جیسے یتیم ہوئی ہے، اللہ مجھے اس طرح یتیم نہ کرے. عزادارو، بی بی سکینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میرے زخمی کانوں کا واسطہ اس بچی کو اس طرح یتیم نہ کرنا جس طرح مجھے یتیم کیا ہے. بی بی زینب نے آمین کہی. یا بچی نے اسے پوچھا بی بی زینب نے تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہا میری دعا نہیں ہے، میری ماں کی دعا ہے. میری ماں نے کہا ہے چھوٹی قیدن دعا مانگے، میں مدینہ جا کر علی کی بیٹی کی زیارت کروں، حسین کی بہن کی زیارت کروں، عباس کی بہن کی زیارت نصیب ہو. جب بی بی زینب نے سنا، کہا بچی تیری ماں کی مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ یا بچی نے وہیں سے کھڑے ہو کر چھت میں جو چڑھی تھی اس کی ماں، اس سے پوچھا ماں یہ بڑی قیدن پوچھتی ہے تیری ماں کی آقا زادی کا نام کیا ہے؟ جب نام کا پوچھا چھت پہ چڑھی عورت نے سنا، کہا بیٹا واپس آ جاؤ، ہمیں دعائیں نہیں چاہیے. زینب ایسے تھوڑے ہے کہ شرابیوں کے مجمع میں کوئی علی کی